لیکن امام کے وہ حقوق جو امت پر واجب ہیں، 4 حقوق یہاں پر بیان کیے ہیں، دوسرے ائمہ نے دوسری جگہ بیان کیے ہیں۔ اب جو احمق ہوتے ہیں نا، جو اردو سے اجتہاد کرتے ہیں، ایک روایت لے کے آتے ہیں کہ دیکھو یہ مجتہد کے فتوے کے خلاف ہے، اب احمقوں، اب پاگلوں، اب بے عقلوں، سر بھیرو، تمہیں یہی نہیں پتا، تم ایک روایت اٹھاتے ہو اور اس کو فتوے کے مطابق لا کے برابر لا کے کھڑا کر دیتے ہو، ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ تم نے ایک روایت پڑھی ہے، مجتہد ایسی 10 روایت پڑھ کر در حقیقت کی جرح و تعدیل کر کے ان سے مناقضات نکال کر ان کے اشکالات نکال کر جو صحیح ترین روایت ہوتی ہے اس کے مطابق حکم خدا کو بیان کرتا ہے۔ اب جو احمق ہوگا، جو سر پھرا ہوگا، جو اردو سے اجتہاد کرے گا، عزیزان گرامی، تو پھر اس کا حال یہی ہوگا۔ میں کہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ایسے احمق بہت سارے مل جائیں گے۔ اب یہ 4 حقوق جو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں بیان فرمائے ہیں، یہ کیا ہے؟ اگر اسی کو لے لیا جائے تو بس مولانا نے 4 حقوق ہیں، تو بھائی دوسرا ائمہ نے بھی تو کچھ بتایا ہے، اس کو بھی تو پڑھو، اس کو بھی تو سمجھو، اس کو برابر رکھو۔ مجتہد ایک موضوع پر توجہ رکھے گا، ایک ٹاپک پر، ایک مسئلے کے لیے 10 روایات، خواہ وہ جعلی ہوں خواہ وہ صحیح سند ہو، سب کو سامنے رکھتا ہے، اور جعلی روایات کو چھاڑتے ہوئے اصل روایات پر آتا ہے، اور پھر ان میں جو متناقض ہوتی ہیں، آپس میں ٹکراتی ہیں، ان کو بیان کرتے ہوئے در حقیقت ان کا جو صحیح مفہوم نکلتا ہے روایت کی بنا پر اور درایت کی بنا پر۔ روایت یعنی راوی کون ہے، امام کے الفاظ کیا ہیں، درایت اس کا فہم ہوتا ہے، اس کا مفہوم ہوتا ہے، جو چیز اس سے حاصل کی جاتی ہے، یعنی روایت اور درایت کے سائے میں حکم خدا کو بیان کرتا ہے۔ اب یہ ہمارے مولانا کمیل مہدوی صاحب سے جو غلطی ہوئی، روایت کو تو لیا انہوں نے لیکن درایت کو انہوں نے نہیں لیا۔ اب کھسیانی بلی کھمپن ہو چکے تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 40 اور 30 اور 50 جو ہے میرے پاس جو ہے مثال کے طور پر یوں کہوں کہ سند موجود ہے، کتابیں موجود ہیں۔ اب کھسیانی بلی کھمپن ہو چکے، آپ نے توہین کی ہے امام کی، قبلہ نے توہین کی ہے، صریحاً توہین کی ہے امام کی۔ امام نے بیعت کی ہے، بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام تقیہ کا امام جو ہے وہ ظالم کے آگے خوف کے شکار ہو جائے۔ خوف کے شکار ہونا تھا تو امام سجاد کو کہاں خوف کے شکار ہونا چاہیے تھا، نعوذ باللہ۔ ابن زیاد کے دربار میں اتحدثنا یا ابن زیاد بالقتل، ابن زیاد ہمیں قتل سے دھمکی دیتا ہے، ابھی ہم اتنے قتل دے کر آئے، تو وہاں امام کو بیعت کر لینی چاہیے تھی۔ مدینے میں آ کر ایک جھوٹی روایت کے، وہ تو کبھی بدبخت نکلے ہی نہیں شام سے، اور آپ نے کہہ دیا کہ شام آیا تھا ایک جھوٹی روایت کی بنا پر، اور مثلی لا یبایع مثلا جو امام حسین کا مسترد ترین قول ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط روایت ہے۔ اتنی مسترد ترین روایت اس کو آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور غلط روایت کی بنا پر امام کی توہین کر رہے ہیں۔ مکتب اہل بیت کی عصمت کی بنیاد پر جو نظریہ قائم ہے آپ نے اسی کو ڈھا دیا۔ اب روایت کو تو دیکھا انہوں نے، درایت کو نہیں دیکھا، اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ یا یہ کہنا کہ امام زمانہ نے کہا میرے علاوہ میرے جد اجداد کی گردنوں پر طوق تھا۔ کون سا طوق تھا؟ کیا مطلب ان کی گردنیں جکڑی ہوئی تھیں؟ مراد یہ تھی تو یہ درایت ہے۔ روایت کا پڑھنا اہم نہیں ہے کہ آ کے مجھ سے بحث کر لو کہ جناب زیر زبر بغیر اعراب کے پڑھنی نہیں آتی تمہیں اور عربی پڑھنی نہیں آتی، تو قبلہ آپ نے کون سا کارنامہ انجام دیا ہے؟ آپ نے بھی تو وہ کیا ہے جو دوسرے احمق اردو میں اجتہاد کرنے والے کر رہے ہیں، کہ روایت پڑھ رہے ہیں اور معنی اپنے مطلب کا۔ تو ایک روایت ہوتی ہے، ایک درایت ہوتی ہے، توجہ رکھیے گا۔ درایت وہ فہم ہے جو روایت سے زیادہ ہوتا ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ امام کا ہاتھ ید اللہ ہوتا اور فلاں اتنے کتابیں ہیں، اب آپ توہین کر چکے، صریحاً آپ کو معافی مانگنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے اپنے الفاظ سے اللہ کی بارگاہ میں، اہل بیت کی بارگاہ میں۔ اور چونکہ یہ توہین ممبر پر بھی کی گئی ہے، اس سے دنیا کے کروڑوں شیعوں کے دل زخمی اور مجروح ہوئے ہیں، لہذا ممبر پر اس کی معافی ہونی چاہیے۔ ایک کلپ 2 کلپ سے کام چلنے والا نہیں ہے، یہ توہین ممبر پر ہوئی ہے، لہذا ممبر پر علی الاعلان معافی مانگنی چاہیے۔ توجہ رکھیے گا، اس کے بعد قوم آپ کو معاف کرے گی۔ پہلے تو اللہ معاف کرے، پھر رسول معاف کرے، پھر جناب زہرا معاف کرے، پھر اہل بیت اور امام سجاد معاف کرے، بعد میں قوم کی باری آئے گی۔ تو پہلے آپ اپنی ندامت تو ظاہر کریں،
اگر سبقت لسانی ہوتی تو ہم کے جناب سبقت لسانی ہو گئی. آپ اپنی ویڈیو 3 مرتبہ 3 مختلف چینل سے ہٹا رہے ہیں, اس کے بعد یہ گلہ کر رہے ہیں قوم سے کہ 3 منٹ کا کلپ دیکھ کر جناب ہم پر اعتراض کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں, اتنے ہی صادق ہیں, آپ کے اقوال اتنے ہی مستند ہیں, تو پھر آپ یہ 3 جگہ سے یہ ویڈیو کیوں ہٹائی جا رہی ہے, انلسٹڈ کیوں کی جا رہی ہے, اس کو پرائیویٹ کیوں کیا جا رہا ہے, اس کا عوام کے لیے کیوں نہیں رکھا جا رہا ہے کہ عوام خود سنے اور فیصلہ کرے؟ توجہ کیجئے گا, اس کا مطلب ہے کہ یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. لہذا روایت اور ہوتی ہے اور درایت اور ہوتی ہے. مل کے ضرور بھیجئے محمد و آل محمد پر.